اپنے تقوی کو حضور کے سامنے کچھ نہ سمجھے، سب کچھ حضور کو سمجھے، تو پھر بات بنے گی۔ امتی جب حضور کو اس مقام پر سمجھتا ہے جس مقام پر خدا دکھانا چاہتا ہے، تو پھر امتی کسی میدان میں شکست نہیں کھاتا۔ بدر میں 313 ہی تھے نا، اب ادھر 1000 تھے، سامان بھی ان کے ساتھ تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن یہ فتح یاب کیوں ہوئے؟ یہ فتح یاب کیوں ہوئے کہ ان کے پاس وہ ہتھیار تھے جو ہتھیار کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ کیا ہتھیار تھا؟ وہ ادب مصطفیٰ کا ہتھیار تھا، یہ محبت مصطفیٰ کا ہتھیار تھا۔ تو حضور کے ساتھ ادب و محبت یہ ہر میدان میں کامیابی کا راز ہے۔ اور پھر دیکھو وہ ذات جو ہر معاملے میں پیش نظر ہو، اس کے ساتھ ادب کا تعلق بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بندہ جب انتقال کرتا ہے نا، نزع کا عالم آتا ہے، تو یاد رکھو کوئی مولوی اس کے کام نہیں آئے گا، نزع کے وقت بھی کام آئے گا تو اللہ کا محبوب کام آئے گا۔ پھر اگلا مرحلہ دیکھیے، بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی کہ کیوں نہیں پڑھی تھی، کسی سے عمل نہیں پوچھے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور ان سے جو تعلق امتی کا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبر میں بھی حضور آئے، نزع میں بھی حضور کام آئیں گے، قبر میں بھی حضور کام آئیں گے، اور جب میدان معاشر میں اٹھانے کے لیے اللہ جبریل کو بھیجے گا نا، جبریل حضور کے مزار پہ آئیں گے، آگے عرض کریں گے یا رسول اللہ قبر سے باہر تشریف لائیے، میدان معاشر کی طرف چلیے، تو حضور قبر میں لیٹے جبریل سے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا جبریل میری امت کا کیا بنا؟ امتی سبحان اللہ کہہ دو، حضور ہمارا پوچھیں گے جبریل سے، تو جبریل کا کہیں گے سونیا ابھی تو سب سے پہلے آپ کو ہی اٹھایا جا رہا، ساری امتیں قبروں میں سوئی ہوئی ہیں، ابھی تیرے سارے امتی قبروں میں ہیں، سب سے پہلے آپ کو اٹھایا گیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ساری امتیں پریشان ہوں گی میدان معاشر میں، حضور عرش کی دائیں طرف مقام محبوب کی کرسی پر صدارت فرما رہے ہوں گے، سارے نبی سارے لوگ میدان معاشر کی سرزمین پہ ہوں گے، میرا محبوب عرش کی دائیں طرف کرسی پہ بیٹھا ہوگا۔ اب دیکھو وہاں کیا ہوگا، ساری امتیں آپس کے اندر مشورہ کریں گی کہ آج اللہ کے غضب سے کیسے بچا جائے، تو سب لوگ آپس مشورہ کریں گے، کافر مومن مواحد ہر بندہ جو ہے وہ مشورہ کرے گا آج اللہ کے غضب سے کیسے بچا جائے، تو سب مشورہ کریں گے کہ ابو البشر آدم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، چلو آج اللہ کی بخشش کے لیے آدم کے در پہ چلتے ہیں۔ اب ساری امتیں اکٹھی ہو کر آدم کے در پہ آئے گی اور کیا کہیں گے، یہ بخاری شریف ہے، استغاثوا لآدم، آدم ہمارے غوث بن جاؤ۔ آج جو شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہنے سے کہیں کو تکلیف ہوتی ہے نا، کہتا نہیں غوث تو اللہ ہے۔ اب بخاری کے الفاظ ہیں، امتیں کیا کہیں گی، استغاثوا لآدم، آدم ہمارے غوث بن جاؤ، یعنی ہماری مدد کرو۔ چلو آج تو اللہ نظر نہیں آتا نا، اللہ میدان معاشر میں تو اپنی شان کے مطابق ہوگا نا، تو اللہ کے سامنے شرک ہو رہا ہے، کہتے ہیں نا غیر سے مانگنا شرک ہے۔ جب اللہ اپنی شان کے مطابق میدان معاشر میں ہوگا تو اب مدد مانگنے کے لیے آدم کے پاس کیوں جاؤ گے، آدم کے دروازے پہ کیوں جاؤ گے، لیکن اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو دیکھو اللہ کی تقریری سنت ہو گئی کہ میرے نبیوں سے مدد مانگو، اللہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ شرک کرنے نہ دیتا، اگر تو یہ شرک مان لیا جائے تو میدان معاشر میں سارے لوگ تو مشرک ہو گئے، جنت میں کون جائے گا؟ جنت پھر کس کے لیے ہے؟ تو پیاروں سے مانگنا شرک نہیں عشق ہے۔ اب یہ سارے لوگ آدم کے پاس جائیں گے، آدم کیا کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیر، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ شیش کے پاس، یوسف کے پاس، ادریس کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، سب کے پاس جائیں گے۔ عیسیٰ کہیں گے لوگوں بھڑکتے نہ